ضروری ہے آدمی اس زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی فکر کرے، اس زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہ ہے جو آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہو اور آنے والی زندگی کو خوبصورت بناتا ہو۔ سب سے زیادہ چتر، چالاک، ہوشیار آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کی جو تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ چتر و چالاک ہے۔ بلڈنگ بنانے والا سب سے بڑا چتر و چالاک نہیں ہے، بینک بیلنس جمع کرنے والا سب سے بڑا چتر اور چالاک نہیں ہے، زمینوں جائیداد کو خرید و فروخت کر کے یا زمین و جائیداد کو خرید کر کے بہت زیادہ مالدار بن کر کے دنیا میں رہتا ہو، لیکن وہ چتر و چالاک اس کو جناب محمد رسول اللہ نے نہیں بتایا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا چتر و چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسانوں ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو ملک الموت سے ملاقات کرنی ہے، ہر کسی کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہر کسی کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ بہت ہی بڑا سیاستداں ہو، چاہے وہ بہت ہی بڑا پوسٹ پر براجمان ہو، کوئی کیوں نہ ہو، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو۔ آپ کے سامنے بہت سے لوگ تھے، بڑے بڑے امیر بھی ہوں گے، بڑے تندرست بھی ہوں گے، طاقتور والے بھی لوگ ہوں گے، لیکن آج وہ تمہارے سامنے موجود نہیں ہے۔ ہاں آج وہ تمہارے سامنے موجود نہیں، اس نے بھی ملک الموت کا سامنا اس نے بھی کیا، اس کو بھی موت آ گئی، اس نے بھی موت کا مزہ چکھا۔ آپ نے کئی لوگوں کی جنازے کو آپ نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور قبر کے اندر آپ نے ڈالا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے میرے بندو ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، مرد یا عورت، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہوگی، ہر کسی کو مرنا ہوگا، ہر کوئی ایک نہ ایک دن مرے گا اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے قبر میں جائے گا، اپنے قبرستان میں جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں دنیا میں تم رہا کرتے ہو، اپنے بلڈنگوں میں رہا کرتے ہو، بازاروں میں گھوما کرتے ہو، اپنے چوراہوں میں بیٹھ کر کے لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہو، انجوائے کی باتیں کیا کرتے ہو، فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی قبرستان کی بھی زیارت کر لیا کرو، قبرستان کی بھی زیارت کر لیا کرو۔ یہ والا تار لگتا جڑو، کبھی کبھی قبرستان کی بھی زیارت کر لیا کرو۔ کیوں؟ بازار میں تم جایا کرتے ہو، دوسرے گھروں میں جایا کرتے ہو، دوستوں کے پاس جایا کرتے ہو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں،
کبھی کبھی تم قبرستان کی بھی زیارت کر لیا کرو، فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، کیونکہ قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں پتہ چلے گا اصل گھر اصل مکان تمہارا یہی قبر ہے، یہ تمہیں پتہ چلے گا۔ تصور کرو، سوچو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ بازار کا چکر تو لگایا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں موقع نہیں ملتا ہے، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ چلو قبرستان جایا کرے جہاں پہ ہمارے باپ دادا دفن ہیں، جہاں پہ ہمارے پرخ لوگ دفن ہیں، جہاں پہ ہمارے بزرگ لوگ دفن ہیں، جہاں ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے رشتہ دار جہاں پہ دفن ہیں، جہاں پہ ہمیں بھی دفن ہونا پڑے گا، اس قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں قبرستان تم جاؤ گے تو تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کتنوں بڑے آدمی آپ ہو، مرنا تو ہے، امیر ہو اپنی جگہ، کس کو موت نہیں آئی؟ کون نہیں مرا؟ دنیا میں لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد انبیاء، پیغمبر، رسول، رشی منی دنیا میں آئے، لیکن ان نبیوں کو بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑ گیا، ان کو بھی مرنا پڑا، ان کو بھی انتقال ہونا پڑا، ان کو بھی دنیا چھوڑنا پڑا۔ تمام نبیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اٹھا لیا، لیکن وہ بھی قرب قیامت میں وہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی اصلی موت وہ مریں گے، وہ انتقال ہوں گے، ان کو بھی دفن کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ جیسی ہستی جو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جس کا دنیا کے اندر ہے، جناب محمد رسول اللہ کا ہے، اس سے بڑھ کر کے مقام دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ چرچت اور سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے، بڑے بڑے چودھری امیر دنیا میں گزرے لیکن اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ قارون گزرا اتنا بڑا بادشاہ لیکن اس کا نام نہیں، جو سونے اور چاندی اور خزانہ اتنا زیادہ اور اس کے پاس اتنے زیادہ خزانے تھے کہ ان خزانیوں کی چابی کئی اونٹوں میں لاد کر لے جایا کرتا تھا، لیکن آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ وہی شداد جس نے جنت بنوائی لیکن اس شداد کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا بادشاہ بھی گزرا ہے جو عراق کے اوپر حکومت کرتا تھا، صدام حسین سونے کے پلیٹ میں کھایا کرتا تھا، ہینگر بھی سونے کا استعمال کرتا تھا، پلیٹیں بھی سونے کا استعمال کرتا تھا، لیکن آج کوئی صدام کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ اگر آج ہمارے یہاں اس گاؤں کے اندر شاید کبھی جتنے بھی ہمارے مولانا ملاقات ہوئی جن لوگوں سے توحید سلفی سے، میں نے کہا یہاں کبھی آئے ہو؟ کہا نہیں۔ کتنے لوگ یہاں آئے لیکن نہیں آئے ہیں۔ میں بھی پہلی بار اس علاقے میں پہنچا، اس علاقے میں پہلی بار پہنچا ہوں، لیکن میرے بھائیو ذرا تصور کرو، سوچو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی اس گاؤں کے اندر بھی لیا جاتا ہے۔ آپ کی آج جس مسجد میں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر مؤذن اگر اذان دیتا ہوگا تو مؤذن اپنی آواز اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کا نام وہ ضرور لیتا ہوگا، نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ نماز پوری نہ ہو جب تک نبی کا نام نہ لیا جائے،
اذان پوری نہ ہو جب تک محمد کا نام نہ لیا جائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، سوچو کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، سوچو۔ لیکن اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑا، نبی اکرم کو بھی اس دنیا کو جانا پڑا۔ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا، اے معاذ ابن جبل تم یمن کی طرف جا رہے ہو، شاید کہ تم آئندہ سال اگر تم مدینہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ملاقات نہ ہو، تمر علی، شاید کہ تم کو میری قبر سے گزرنا پڑے، یا اس مسجد سے تم گزرو گے، شاید کہ تمہیں میری قبر سے گزرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے میں دنیا میں نہ رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رونے لگے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بھی دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کو چھوڑا۔ اتنی بڑی ہستی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ، ان کفار مکہ کا یہی کہنا ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو تب ہم ایمان لائیں گے، اے اللہ اس چاند کو تو دو ٹکڑے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو مانا اور چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اتنا مقام جناب محمد رسول اللہ کو ملا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں موجود، انہا کے گود میں موجود ہے، نبی اکرم کی روح نکل رہی ہے، اللہ کے نبی انتقال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، اور نبی اکرم دنیا کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا، نبی اکرم کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے جب اس بات کو سنا تو حضرت ابو بکر بھی ہکا بکا ہے، حضرت عمر فاروق نے سنا تو حضرت عمر فاروق بھی ہکا بکا ہے۔ مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا، جو کھڑے تھے وہ کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں جو لیٹے ہیں وہ لیٹے۔ یقین نہیں آ رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ جیسی ہستی کا انتقال ہو سکتا ہے، وہ بھی دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی دنیا کو خیر آباد کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے چہرہ اٹھایا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ کے پیشانی پہ آپ نے بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے لوگو، من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، اے لوگوں سن لو، محمد کا انتقال ہو گیا ہے، محمد دنیا سے جا چکے ہیں، محمد کی جان نکل چکی ہے، روح سے نکل چکی ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے۔ من کانا یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، سنو، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ رہے گا، اللہ کو موت نہیں آ سکتی ہے، موت اللہ کو نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اور خالق کو موت نہیں آ سکتی ہے، مخلوق کو موت آئے گی۔ محمد رسول اللہ مخلوق ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، اتنی بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ کا جب انتقال ہو سکتا ہے، جب دنیا سے جا سکتے ہیں، تو ہم اور آپ بھی دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اور دنیا میں بلڈنگیں بنانے والوں اور بلڈنگوں کے لیے بینک بیلنس جمع کرنے والوں، دنوں رات ایک کرنے والوں،
صبح و شام ایک کرنے والوں، ہائے رے مال کے چکر میں لگنے والوں، ذرا سوچو قرآن کی آیت کے اوپر کبھی غور کر لیا کرو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی میں جوان ہوں، بڑھاپے کے بعد میں مروں گا۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جوانوں کو دیکھا ہے جو اپنی جوانی میں دنیا کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے بڑھاپے کو بھی نہیں دیکھ سکا، کہتا رہا بڑھاپے میں عمل کر لوں گا، لیکن جوانی میں ہی اس نے اپنی زندگی ختم کر ڈالی، مر گیا، انتقال کر گیا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے انسان کب مر جائے گا کوئی جانتا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے اور قبرستان میں جانا ہے، اسی قبر میں ڈال دیا جائے گا جہاں نہ کولر، نہ پنکھا، نہ تکیہ، نہ بستر، نہ اے سی، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، اس قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، کوئی رشتہ دار ذرہ برابر کام آنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے اے دنیا کے لوگوں، اپنے دنیا میں اتنا بیزی مت ہو جاؤ کہ اپنی موت کو تم بھول جاؤ، آنے والی زندگی کو بھول جاؤ۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، مسجدوں میں لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی، سسکیوں کی آواز آیا کرتی تھی، رونے کی آواز آیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک چاند نظر آیا تو ہم نے اور آپ نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہم نے اور آپ نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ آج مسجد سے آواز آ رہی ہے، او لوگوں، کیا صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ کیا صرف رمضان میں اللہ دیکھتا ہے؟ کیا صرف رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ رمضان کے علاوہ اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ مسجدیں بلا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا سوچو، غور کرو، آج مسلمان ہو گیا، رمضان کا چاند نظر آیا تو مسلمان بن گیا، اور رمضان کا چاند ختم ہو گیا تو مسلمان ختم ہو گیا۔ رمضان مسلمان ہے، بس مسلمانوں کے اندر سے اللہ کا ڈر، خوف اور آنے والی زندگی کے بارے میں فکر ختم ہو چکی ہے۔ ہر کسی کو مرنا ہے، اس قبر کی تیاری کیجیے، اس قبر کی تیاری کیجیے میرے بھائیوں، اور سب سے بڑا چتر و چالاک یہ ہے جو اس قبر کی تیاری کرتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ گزرے، امیر المومنین گزرے، اللہ کے بہت دیندار نیک بندے دنیا سے گزرے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ نہیں بناتا، امیر المومنین نہیں بناتا، تو بڑا زبردست کپڑا پہنتا تھا، بڑا قیمتی لباس وہ پہنا کرتا تھا، لیکن امیر المومنین بنا تو بہت ہی سستا کپڑا پہننے لگا اور غریبوں کی ہیلپ کرنے لگا، مدد کرنے لگا، اپنے مال کو لٹانے لگا اور دوسروں کی جم کر کے مدد کرنے لگا۔ وہی امیر المومنین جب کسی قبرستان میں جایا کرتے تھے، جنازے کی نماز میں جایا کرتے تھے، اس عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز قبرستان میں جایا کرتے تھے تو عمر بن عبدالعزیز زار و قطار رونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ زار و قطار، اتنے دیندار آدمی اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے عمر بن عبدالعزیز، اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اتنے دیندار ہیں، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار ہیں کہ لوگ آپ کو مان رہے ہیں کہ آپ اس علاقے میں سب سے زیادہ دیندار ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے، قبر سے ایک آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، اے دنیا کے اندر گھمنڈ کرنے والوں، اے دنیا کے اندر تکبر کرنے والوں، اے دنیا کے اندر زنا کرنے والوں، اے دنیا کے اندر چوری
چوری کرنے والوں، اے دنیا کے اندر ڈکیتی کرنے والوں، اے دنیا کے اندر حرام خوری کرنے والوں، ایک نہ ایک دن تمہیں قبر کے اندر آنا پڑے گا۔ تم آج میرے پیٹ کے اوپر چل رہے ہو، ایک نہ ایک دن تمہیں میرے پیٹ کے اندر آنا پڑے گا۔ اے دنیا کے لوگوں، جب تم میرے پیٹ کے اندر رہو گے تو اے دنیا کے لوگوں، اے متکبر لوگوں، اے زناکار لوگوں، اے چوری کرنے والوں، ہم تمہیں چیر پھاڑ ڈالیں گے، ہم تمہارے خون کو چوس لیں گے، ہم تمہاری آنکھ کو نوچ لیں گے، ہم تمہیں بوٹی بوٹی کر لیں گے، ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ اس قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قبرستان کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے چندہ ہو رہا ہے، 50 روپیہ دے رہا ہے، 100 روپیہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس گھر کے لیے جب تم چندہ نہیں دے سکتے ہو اور اس آخرت کے لیے تم قربانی نہیں دے سکتے ہو تو پھر کیا دے سکتے ہو؟ پھر کیا کر سکتے ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے اور ابھی جنازہ رکھا گیا ہے، ابھی قبر کھودی جا رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور زمین کو کورید رہے ہیں، اور نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا نبی اکرم کو روتے ہوئے تو صحابہ بھی رونے لگی، اور صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ بھی رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابیوں تم کیوں رو رہے ہو؟ صحابیوں نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں اسی وجہ سے ہم بھی رو رہے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ صحابہ کہتے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں میں اس خبر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں، اس خبر کو آنے والی زندگی کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اعدوا لمثل ھذا، اے لوگوں آنے والی زندگی کی اعدوا لمثل ھذا، اس خبر کی تم بھی تیاری کرو، اس خبر کی تم بھی تیاری کرو۔ آج تیرے بھائی کو لایا گیا ہے، کل تجھے جنازے کے طور پر کل تمہیں اپنے کاندھے میں لاد کر کے لوگ لائیں گے اور اسے قبر میں ڈال دیں گے۔ اس خبر کی تم بھی تیاری کرو، اس خبر میں کوئی کام دینے والا نہیں ہوگا۔ تصور کیجئے میرے بھائی کو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر کسی کو آئے گی، امیر ہو غریب ہو رئیس ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بدصورت ہو یا خوبصورت ہو، سے کوئی مطلب نہیں ہے، موت آ کر کے رہے گی۔ موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے، چلو مر جائیں سڑ جائیں گل جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا نہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اے نبی آپ کہہ دو صرف مرنا ہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ اے نبی آپ اعلان کر دو میرا رب اس بات کے اوپر قادر ہے، اس رب کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، تمہیں اپنے عملوں کے بارے میں اللہ کو بتانا پڑے گا، تم نے دنیا میں کیا کیا، تم نے دنیا میں نیکیاں زیادہ کی کہ برائیاں زیادہ کی، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جانکاری دینی ہوگی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ تمہیں دوبارہ جیوت کرے گا اور یہ اللہ کے لیے بڑا سمپل اور بڑا ہی آسان ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، مر جائیں سڑ جائیں گل جائیں کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے خبروں کے بارے تمہارے عملوں کے بارے میں خبر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّ
انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ آپ نے کئی علماء سے، مولویوں سے قیامت کے بارے میں سنا ہے۔ قیامت آئے میدان محشر میں، ہر کسی کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا۔ نیکیاں کرے گا تو اس کے نام اعمال، زیادہ نیکیاں ہوں گی تو اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر برائیاں کرے گا تو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے نام اعمال دیا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک